پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت بڑی خبر گردش کر رہی ہے۔ سروس لانگ مارچ ٹائرز یعنی SLM اپنا IPO یعنی ابتدائی عوامی اجرا لا رہی ہے۔ اب یہ صرف کسی نئی کمپنی کی لسٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے پورے آٹو سیکٹر میں ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ تو آج ہم اسی اہم مالیاتی پیش رفت کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کمپنی کے دستاویزات کیا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم بات شروع کریں گے کہ آخر اس IPO کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، پھر ہم اعلان کی تفصیلات اور خاص طور پر اعداد و شمار کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ جائے گا کہاں، اور آخر میں سمجھیں گے کہ اس سب کا مارکیٹ کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے اور خود کمپنی کے لیے کیا مطلب ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، آخر SLM اس وقت مارکیٹ میں کیوں آ رہی ہے؟ اس بڑے اقدام کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی ٹائر انڈسٹری ایک بہت اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ اب تک زیادہ تر فوکس ٹرکوں اور بسوں کے ٹائرز پر رہا ہے، لیکن اب اصل کھیل بدل رہا ہے اور سب کی نظریں پیسنجر کاروں پر ہیں۔ تو SLM کا یہ IPO دراصل مارکیٹ کی اسی بڑھتی ہوئی ضرورت کا ایک اسٹریٹجک جواب ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس اعلان کی جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ کون سی کمپنی ہے اس کے پیچھے اور انہوں نے آفیشلی کیا کہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جناب، اس سارے معاملے کے پیچھے پاکستان کا ایک بہت بڑا اور جانا پہچانا نام ہے، سروس انڈسٹریز لمیٹڈ۔ یہ SIL کی پیرنٹ کمپنی ہے۔ اب ظاہر ہے، جب سروس جیسا برانڈ کسی منصوبے کے پیچھے کھڑا ہو تو یہ خود بخود اس IPO کو ایک خاص ساخت اور مضبوطی دے دیتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ قانونی قدم ہے۔ جب کوئی کمپنی اپنا پروسپیکٹس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمع کراتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام سے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، یعنی کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس پیشکش کے سب سے اہم حصے پر، یعنی نمبرز، کیونکہ سرمایہ کاروں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کمپنی کا ارادہ اس IPO کے ذریعے 5.6 ارب سے لے کر 7.8 ارب روپے تک کی ایک بہت بڑی رقم اکٹھا کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے بڑے IPOs میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور پرعزم ہدف ہے۔ اور یہ رقم اکٹھی کرنے کے لیے کمپنی عوام کو تقریباً 389.7 ملین یعنی لگ بھگ 39 کروڑ عام حصے فروخت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ یہی وہ شیئرز ہیں جو سرمایہ کار خرید سکیں گے۔ اور اب وہ سوال جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، ایک شیئر کی قیمت کیا ہے؟ تو ہر شیئر کی جو کم سے کم قیمت یعنی فلور پرائز رکھی گئی ہے وہ ہے 14 روپے اور 25 پیسے۔ یہ وہ بنیادی قیمت ہے جہاں سے بولی شروع ہوگی۔ تو چلیں ان تمام اعداد و شمار کو ایک ساتھ اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں۔ فنڈنگ کا ہدف ہے 5.6 سے 7.8 ارب روپے۔ پیش کردہ شیئرز ہیں تقریباً 39 کروڑ۔ کم از کم قیمت ہے 14 روپے 25 پیسے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اس IPO کے بعد یہ نئے شیئرز کمپنی کے کل 5% حصے کی نمائندگی کریں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم کا آخر کیا کیا جائے گا؟ تو اس فنڈنگ کا مقصد ایک بہت بڑا اور واضح ویژن ہے، پیسنجر کار ریڈیل ٹائرز کا ایک نیا اور جدید پلانٹ لگانا۔ یہ منصوبہ خود کتنا بڑا ہے؟ اس کی کل تخمینہ شدہ لاگت ہے 22.5 ارب روپے۔ جی ہاں، 22.5 ارب روپے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ IPO سے حاصل ہونے والی رقم اس بڑے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک اہم لیکن پہلا قدم ہے۔ یہ چارٹ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ واضح طور پر دکھا رہا ہے کہ یہ 22.5 ارب روپے آئیں گے کہاں سے۔ ایک بڑا حصہ تقریباً 30% اس IPO سے آئے گا۔ سب سے بڑا حصہ یعنی 50% طویل مدتی قرضوں سے حاصل کیا جائے گا، اور باقی کا 20% کمپنی اپنے اندرونی کیش فلو سے پورا کرے گی۔ تو یہ ایک بڑا متوازن اور سوچا سمجھا مالیاتی منصوبہ نظر آتا ہے۔ تو اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس IPO کا وسیع تر اثر کیا ہوگا اور یہ آخر اتنا اہم کیوں ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑی تصویر کیا کہتی ہے؟ آئیے سب سے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے،
SLM کے لیے یہ پیسنجر کار ٹائرز کی مارکیٹ میں ایک دھماکیدار انٹری کا ذریعہ ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ پاکستان کے صنعتی شعبے میں پیسہ لگانے کا ایک نیا اور دلچسپ موقع ہے۔ مارکیٹ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہنگے امپورٹڈ ریڈیل ٹائرز پر انحصار کم ہوگا اور مقامی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ اور آخر میں یہ IPO ایک سوچے سمجھے مالیاتی منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو ہر سرمایہ کار اور تجزیہ کار کے ذہن میں ہوگا، 22.5 ارب روپے کی اس بڑی سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک اقدام کے بعد کیا سروس لانگ مارچ ٹائرز مقامی مارکیٹ کا لیڈر بن پائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔